اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ آج ہم کو حروف کی قسمیں پڑھنی ہیں۔ حروف علت وہ حروف جو کسی امر کا سبب ظاہر کریں، مثلا کیونکہ، چونکہ، لہذا، تاکہ، سو۔ ان جملوں پر غور کرو۔ چھاتا ساتھ لینا چاہیے کیونکہ بارش کا امکان ہے۔ یہاں کیونکہ اس نے استعمال کیا، چونکہ آج سردی ہے اس لیے میں سویٹر پہنوں گا۔ گاڑی دیر سے آئے گی لہذا ابھی سے یہاں انتظار کرنا مناسب نہیں ہے۔ محنت کرو تاکہ تم پاس ہو سکو۔ گھر کے سبھی افراد جا رہے ہیں سو ہم نے بھی جانا مناسب سمجھا۔ جو اس میں یہ حروف آئے کیونکہ، چونکہ، لہذا، تاکہ، سو، یہ ان کو ہم حروف علت کہتے ہیں۔ دوسرا ہے حروف تنبیہ۔ وہ حروف جو خبردار کرنے یا ڈرانے، دھمکانے کے لیے یا کسی کام پر زور دینے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ مثلا خبردار، دیکھو، سنو وغیرہ۔ ان جملوں پر غور کرو۔ خبردار، نقل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ دیکھو یہ کام نہ کر تم پچھتاؤ گے۔ سنو یہ راستہ خطرناک ہے۔ جو یہ جملے ہیں خبردار، دیکھو، سنو وغیرہ، یہ حروف تنبیہ ہیں۔ اب ہے حروف تشبیہ۔ وہ حروف جو ایک چیز کو اس جیسی دوسری چیز سے ملا کر پیش کرنے میں استعمال ہو، مثلا جیسا، مانند، طرح وغیرہ۔ ان جملوں پر غور کریں۔ شیر جیسا بہادر، بہادر ہے مگر شیر جیسا۔ حیات مانند حباب ہے۔ پھول جیسا حسین، حسین ہے مگر پھول جیسا، چونکہ جو پھول کو اس نے، حسین کو اس نے تشبیہ دی ہے پھول سے۔ حروف جار۔ وہ حروف جو ہم اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، مثلا پر، تک، میں، اندر، باہر۔ ان جملوں پر غور کیجیے۔ کاپی میز پر رکھی ہے۔ میں گھر سے اسکول پیدل گیا۔ شاکر باغ میں کھیل رہا ہے۔ اسلم گھر کے اندر چھپا ہے۔ وہ اسکول کے باہر کھڑے ہیں۔ یہ سب حروف جار ہیں۔ اب ہے حروف استفہام۔ وہ حروف جو کچھ پوچھنے کے لیے استعمال کیے جائیں، مثلا کون، کہاں، کیوں، کس طرح۔ اب ہے حروف شرط۔ وہ حروف جو شرط کے لیے بولے جائیں، جو شرط کے معنی پیدا کریں، مثلا اگر، وگر، جو، جب۔ درج ذیل جملے اور اشارہ پر غور کیجیے۔ اگر تم میرے گھر نہ آئے ہوتے تو میں بھی تمہارے گھر نہیں آؤں گا۔ یہ حروف شرط ہے۔ یہاں حروف جزا۔ حروف شرط کے جواب میں بولے جانے والے حروف، مثلا مگر، پر، سو، تو۔ ان جملوں پر غور کیجیے۔ مگر اس وقت میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، لیکن یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، اب دیر ہو چکی ہے سو تم گھر چلے جاؤ۔ ہاں میں نہیں آ سکتا، تم چلے آؤ۔ اب ہے حروف ربط۔ حروف ربط وہ حروف ہیں جو ایک لفظ کا کہہ دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں۔ جو یہ حروف اسما کے ساتھ آتے ہیں، ان کی حالت کا پتہ دیتے ہیں، مثلا کا، کی وغیرہ۔ جیسے آپ کا سکور، رشید کی دوست، امجد کی گھڑی۔ حروف عطف۔ وہ حروف جو دو کلموں کو آپس میں ملائے، مثلا اور بھی، پھر، بلکہ، کر کے۔ اس نے مجھے بلایا اور میں بھی اس کے ساتھ چل دیا۔ احمد آیا اور ندیم بھی اس کے ساتھ تھا۔ بادل چھٹ گئے پھر دھوپ بھی نکل آئی۔ اکرم کو نوکری ہی نہیں ملی بلکہ ان کی شادی بھی ہو گئی۔ اسلم گھر کا کام کر کے سو گیا۔ بادل گرجنے بھی نہیں تھے کہ بارش شروع ہوئی۔ یہ ہے حروف عطف۔ اب ہے حروف اضافت جو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کریں، مثلا کا، کی، کے، اسلم کی کاپی،
جنید کے بال، راجندر کا بلا۔ اب ہے حروف استدراک، وہ حروف جو جملے کے شق و شبہ کو دوسرے جملے میں آ کر اس سے دور کریں۔ مثلاً اگرچہ، لیکن، مگر، ان جملوں پر غور کریں۔ میں کام میں لگا ہوں اگرچہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے۔ حروف استثناء، وہ حروف جو کل کو جز سے جدا کریں۔ مثلاً ما سوا، سوا بن پہر۔ ما سوائے اسلم کلاس میں سب حاضر تھے، اطہر کے سوا سب بچے پاس ہو گئے۔ تم بن دنیا اندھیری ہے، بحر پانی کے سمندر میں کیا ہے؟ بحری پانی کے سمندر میں کیا ہے؟ اب ہے حروف تحسین، وہ حروف جو تعریف کے موقع پر بولے جائیں۔ مثلاً کیا، کہا، مرحبا، شاباش، آفرین، واہ واہ۔ ان جملوں پر غور کرے۔ واہ واہ، کیا شاعر کہا ہے، مرحبا، کتنا مشکل کام انجام دیا ہے، آفرین، تم اس قدر تکلیف میں بھی نہیں گھبرائے، شاباش، کتنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ یہ تھے چند حروف جو میں نے آپ کو یہاں بتائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی وسلام، اللہ حافظ۔